أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 ہے جس کی بھی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے مومنوں کو، یعنی امت محمدیہ کے جو مومن ہیں ان کو بشارت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں، اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا
جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے حوالے سے یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا، اس حوالے سے میں امام مہدی بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کا ایک اقتباس پڑھ کر سامعین کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو آپ علیہ السلام کے فرمودہ ہے یا اقتباس ہے، براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحات 259 تا 260 حاشیہ نمبر 11 پر حضور صلی کے یہ الفاظ ملتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی سورۃ نور کی آیت 56 کے حوالے سے ہی، خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفے کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا ہے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے، بدکاروں سے وعدہ نہیں ہے اس آیت کریمہ میں کہ جو بدکاریاں کرتے پھریں گے، زناکار لوگ ہوں گے، اور اس قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خلیفہ نہیں بنایا کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے خلیفہ بنانے کا، خلفاء بنانے کا، نیکوکار ایمانداروں سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور آگے حسن فرماتی ہیں اور ان کے دین کو جو ان کے لیے اس نے پسند کر لیا ہے، یعنی دین اسلام کو زمین پر جما دے گا اور مستحکم اور قائم کر دے گا، اور بعد اس کے کہ ایماندار خوف کی حالت میں ہوں گے۔ اب یہاں پر وہی بات آ گئی کہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، حضور صلی اللہ فرماتے ہیں، اور بعد اس کے کہ ایماندار خوف کی حالت میں ہوں گے، یعنی بعد اس وقت کے کہ جب بباعث وفات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ خوف دامنگیر ہوگا کہ شاید اب دین تباہ نہ ہو جائے، تو اس خوف اور اندیشہ کی حالت میں خدا تعالیٰ خلافت حقہ کو قائم کر کے مسلمانوں کو اندیشہ ابتری دین سے بے غم اور امن کی حالت میں کر دے گا۔ وہ خالصاً میری پرستش کریں گے اور مجھ سے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں یہ تو ظاہری طور پر بشارت ہے۔ آگے مزید لکھتے ہیں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، مگر جیسا کہ آیات قرآنیہ میں عادت الہیہ جاری ہے، اس کے نیچے ایک باطنی معنی بھی موجود ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ باطنی طور پر ان آیات میں خلافت روحانی کی طرف بھی اشارہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر یک خوف کی حالت میں کہ جب محبت الہیہ دلوں سے اٹھ جائے اور مذاہب فاسدہ ہر طرف پھیل جائیں اور دنیا روبے دنیا ہو جائیں اور لوگ روبے دنیا ہو جائیں اور دین کے گم ہونے کا اندیشہ ہو، تو ہمیشہ ایسے وقتوں میں خدا روحانی خلیفوں کو پیدا کرتا رہے گا کہ جن کے ہاتھ پر روحانی طور پر نصرت اور فتح دین کی ظاہر ہو، اور حق کی عزت اور باطل کی ذلت ہو، تا ہمیشہ دین اپنی اصلی تازگی پر عود کرتا رہے اور ایماندار ضلالت کے پھیل جانے اور دین کے مفقود ہو جانے کے اندیشہ سے امن کی حالت میں آ جائیں۔ تو یہ تو بانی جماعت احمدیہ موعود امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد کے الفاظ تھے سورۃ نور آیت 56 کے حوالے سے۔ سامعین کرام، آپ لوگ جانتے ہیں کہ 31 جولائی کو کسی گمنام دوست نے ساجد کے نام ایک ای میل لکھی تھی، اور میں اس ای میل میں جو گمنام دوست صاحب نے سوالات اٹھائے ہیں اس کے جواب دیتا چلا آ رہا ہوں، اور اس کا سلسلہ 8 اگست سے شروع ہوا ہے۔
تو اسی سلسلے کا جو کوئی ایک سوال انہوں نے کیا ہے تو اس کے حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں ان کو جواب دوں گا۔ خاکسار کے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے قدرت ثانیہ کی حقیقت۔ تو یہ ای میل ہے، میرے ہاتھ میں ہے، میں پہلے بھی لوگوں کو دکھا چکا ہوں اور میرے ہاتھ میں ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس دفعہ بھی میں کوشش کروں گا کہ میں سامعین کو یہ گمنام دوست صاحب کی جو ای میل ہے دکھا دوں لوگوں کو۔ لیکن باہر یہی افسوس ہوتا ہے، بعض اوقات بھی لوگ سوال تو کرتے ہیں، گمنام دوست صاحب نے سوال تو کیے ہیں لیکن اپنا نام نہیں لکھا۔ یہ بزدلی ہے، یہ کمزوری ہے۔ جس انسان کو پتہ ہو کہ ہمارے پاس سچائی نہیں ہے، صدق نہیں ہے، اور جو لوگ جھوٹ پر قائم ہوتے ہیں وہ اسی قسم کے طریقے اختیار کیا کرتے ہیں، وہ نام نہیں پہ لکھتے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم تو پھنس جائیں گے۔ تو بہرحال گمنام دوست صاحب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس ای میل میں خطب کیا۔ تو سامعین نے ای میل دیکھ لی ہے گمنام دوست صاحب کی۔ تو آج جو گمنام خط میں بعض تشریح طلب امور کا تذکرہ حصہ سوم میرا خطبہ جمعہ ہے۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ آج کا خطبہ جمعہ جو ہے اس میں ان کے ایک سوال قدرت ثانی کے حوالے سے اس کا جواب دوں گا، تو اسی لیے میں آج کے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے خطبہ قدرت ثانی کی حقیقت کے طور پر دوں گا۔ جناب گمنام دوست صاحب اس آیت سے آگے سوال کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو خلافت کو دوسری قدرت قرار دیا اور فرمایا کہ یہ تا قیامت قائم رہے گی، اور اگر آپ کی بعثت، یعنی وہ مجھ سے مخاطب ہو رہے ہیں، اگر آپ کی بعثت خلافت کے نظام کے بغیر ہے تو آپ کے بعد آپ کے ماننے والوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا کوئی مستقل روحانی نظام باقی رہے گا؟ تو پہلی تو اگلی بات میں بعد میں کروں گا، تو میں یہ سوال کنندہ کو یہ کہہ دیتا ہوں، یہ سب غلط باتیں آپ کر رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب نے الوصیت میں یہ جو آپ خلافت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ قادیانی جماعت کی ارباب و اختیار، یہ سب جھوٹ ہے۔ مرزا غلام احمد صاحب نے قدرت ثانیہ اس جعلی انتخابی خلافت، پہلے غلطی کہ انتخابی ہے نہیں تو ایک خاندانی خلافت ہے، خاندانی مذہبی اقتدار ہے جس کو خلافت کا نام دیا گیا ہے۔ تو اس قسم کا، یعنی مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جانشین بنے تھے مرزا غلام صاحب کے بعد، وہ بھی قدرت ثانیہ کے مظہر نہیں تھے، نہ وہ خلیفہ تھے، اگرچہ وہ اپنی تحریر و تقریر میں کہتے رہے اپنے متعلق کہ اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، تو جبکہ وہ دراصل بات یہ ہے کہ خلیفے تو اللہ بناتا ہے۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنے متعلق الوصیت میں اپنے متعلق خلیفہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ میں خدا کا مقرر کردہ خلیفہ ہوں اور صدر انجمن انبیاء میری جانشین ہے۔ الوصیت میں کہیں بھی اپنے علاوہ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے یہ جو عبوری ڈھانچہ دیا ہے اپنے پیروکاروں کو، اس میں کسی کے متعلق بھی خلیفہ کا لفظ مرزا غلام صاحب نے استعمال نہیں فرمایا، حتیٰ کہ میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ تو یہ جو میں گمنام دوست صاحب سے کہوں گا نا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خلافت کو دوسری قدرت قرار دیا، یہی تو یہ جعل سازیاں ان لوگوں کی جن کے چنگل میں تم آج تک 1 صدی ہو گئی ہے، بلکہ اس سے زیادہ عرصہ ہوا پھنسے ہوئے ہو۔ آگے فرما دیا اور کہ یہ تا قیامت رہے گی۔ دیکھیں میں آگے بتاؤں گا کہ بہت میں ان باتوں کی تفصیل بیان کر چکا ہوں اپنے مضامین میں، اپنے خطبات میں، تو اس دفعہ میں خطبہ جمعہ جو ہے مختصر ہی رکھوں گا، زیادہ تفصیل نہیں بتاؤں گا، لیکن میں اپنے سابقہ جو مضامین ہیں ان کا اور خطبات کا ذکر کر دوں گا تاکہ گمنام دوست صاحب جو یہ سوال کر رہے ہیں مجھ پر، وہی پڑھ لیں، میرے مضامین بھی پڑھ لیں اور میرے خطبات بھی سابقہ سن لیں، ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ سب بے حقیقت باتیں ہیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سب جھوٹ ہے۔ تو اس حوالے سے میں کچھ اپنے مضامین کا ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ میں گمنام ای میل جو لکھنے والے صاحب ہیں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، باقی سامعین جو ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔
خاکسار کے ایک مضمون ہے، مضمون نمبر 29، یہ 13 فروری 2007 کو میں نے لکھا تھا، بڑے شروع کی باتیں ہیں۔ اس کا عنوان ہے قدرت ثانیہ کی بشارت اور عبوری انتظامی ڈھانچے کے خد و خال۔ یہ الغلام.com پر یہ مضمون نمبر 29 دوست پڑھیں، اس میں گمنام جو ای میل لکھنے والے وہ بھی پڑھیں، ان کو پتہ لگے کہ میں کیا کہتا ہوں وہاں پر۔ دوسرا مضمون میرا ہے، اس کا عنوان ہے اس طرح ہے کہ قدرت ثانیہ کی اصل حقیقت اور خلافت جوبلی کا ڈرامہ۔ غالباً یہ مضمون نمبر جو ہے نا میرا، یہ 38 ہے، یہ الغلام.com پر یہ مضمون موجود ہے۔ یہ خاکسار نے 18 اپریل 2008 کو لکھا تھا۔ تو گمنام ای میل لکھنے والے جو صاحب ہیں وہ پڑھیں ان دونوں میرے مضامین کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں کیا بیان کرتا ہوں۔ یہ جو آپ قدرت ثانیہ بنا کے بیٹھے ہوئے خلافت کو کہتے ہوئے، سب تو جھوٹ ہے۔ یہی تو 10 جولائی انہوں نے کیا اور تمہیں قابو کیا ہوا ہے خلافت کے نام پر، جب کہ یہ تو ایک یعنی مرزا غلام صاحب کی اولاد نے ایک خاندانی حکومت کی گدی بنائی ہوئی ہے جس کو خلافت کا نام دے دیا ہوا ہے۔ سب جھوٹ ہے، کوئی خلافت نہیں۔ میں بارہا کہتا ہوں، گزشتہ خطبہ میں جمعہ میں نے کہا تھا، اس سے پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، مرزا غلام صاحب پر سورۃ نور آیت 56 نہیں نازل ہوئی۔ نہ مرزا غلام صاحب کی وحی میں اللہ نے آپ علیہ السلام سے آپ کے بعد کسی قسم کی خلافتی سلسلے کا وعدہ فرمایا۔ صاحب شریعت نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس قسم کی خلفاء کے وعدے کا، اس قسم کے خلفاء کے سلسلے کے جاری کرنے کا وعدہ فرماتا ہے، کیونکہ وہ صاحب شریعت نیا دین لانے والے نبی ہوتے ہیں، تو ان کے نئے دین کی تکمیل مضبوطی کے لیے ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے بعد اللہ خلفاء کا سلسلہ جاری کرے۔ حضرت موسیٰ السلام کے بعد ہوا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پے خلیفے اللہ نے کھڑے کیے، وہ سارے ملک من اللہ تھے، سب نبی تھے، ان کی موسوی سلسلے کے نبی تھے، وہ سارے خلیفے تھے، اللہ کے خلیفے بھی تھے، موسیٰ السلام کے بھی خلیفے تھے۔ اس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نیا دین لائے، بانی اسلام تھے آپ علیہ السلام سے بھی سورۃ نور آیت 56 میں وعدہ فرمایا گیا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے بعد میں خلفاء کا سلسلہ جاری کروں گا، تاکہ نیا دین جو میں تجھے دے رہا ہوں اس کی مضبوطی اور تمکنت کے لیے۔ مرزا غلام صاحب کون سا دین نیا لایا تھے؟ وہ تو آسم کے خلیفہ تھے، پہلے اللہ کے خلیفہ تھے۔ 14ویں صدی پر کے سر پر خلافت الی منہاج نبوت جو تجدیدی رنگ میں جاری ہو ساری امت محمدیہ میں، اسی سلسلے کے وہ 13ویں خلیفہ تھے۔ تو اس کے بعد 14واں خلیفہ ہے، وہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر وہی ذکی غلام ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی تھی کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ دیکھیں نا، ابھی میں نے حوالہ مرزا غلام صاحب کا پڑھ دیا ہے کہ یہ جو خلفاء ہیں نا سارے، اس آیت میں جن کا وعدہ ہے، مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کرے گا، انہی کے مانند جو پہلے کرتا رہا ہے۔ وہ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا ذکر ہے اس آیت کریمہ میں۔ کہاں مسیح کے خلیفے آ گئے؟ آسم کے بعد کسی مجدد، کسی مسیح، کسی مہدی کے خلیفوں کو کوئی تک نہیں بنے گا، نہ ہو سکتا ہے۔ قیامت تک جو خلیفے ہوں گے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ جس مومن کو کھڑا کرتا ہے تجدید دین کے لیے، وہ بھی اول اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ابھی میں بتا چکا ہوں کہ اسی تجدیدی یا الہامی سلسلے کے مرزا غلام صاحب 14ویں صدی ہجری کے سر پر 13ویں خلیفہ تھے، اور چلہ ہوشیارپور میں جو ذکی غلام جو نشان رحمت ان کو بخشا گیا تھا، وہ 15ویں صدی ہجری، اسی 15ویں صدی امت محمدیہ کی 15ویں صدی ہجری کے سلسلے کا وہ 14واں خلیفہ ہے۔ تو یہ خلیفۃ المسیح کہاں سے آ گیا ہے؟ اس آیت کو مس یوز کرتے پھر رہے ہیں۔ میں اپنا معذرت کے ساتھ کہوں گا، گمنام جو لکھنے والا ہے ای میل، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے الوصیت اس طرح لکھی کہ بہت ساری باتیں ذو معنی بن جاتی ہیں، اور ہر آدمی اپنے مطلب کے مطابق اس کی تشریح کرتا پھر۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بعض اوقات کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام کروایا ہے کہ اس قسم کے لکھ کے چلا جا، تاکہ میں تیرے بعد پھر میں کچھ لوگوں کی، تیری جماعت کے لوگوں کی میں آزمائش کروں۔ اسی طرح چلہ ہوشیارپور میں جو پیشگوئی نازل ہوئی ذکی غلام یا نشان احمد کے حوالے سے، اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ اجتہادی صاحب کروایا کہ ذکی غلام کے آگے انہوں نے بریک میں اپنی قلم سے لڑکا لکھ دیا۔ ساری زندگی وہ لڑکی کے طور پر ڈھونڈتے بھی رہے اس ذکی غلام کو، جبکہ وہ تو آپ علیہ السلام کا روحانی فرزند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بطور اجماعی لڑکا وہ نہیں دیا۔ یہ لمبی باتیں اس پر نہیں جاتا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ سوال کنندہ کو یہ دو میرے مضمون پڑھیں،
मजमून नंबर 29 मजमून नंबर 38, दोनों के मैंने नाम भी ले दिए हैं। अलावा इसके कुछ खुतबात जुमा का मैं ज़िक्र करूँगा। बहुत सारी मैंने खुतबात जुमा लेक्चर में ज़िक्र किया हुआ है इन बातों का, लेकिन आज मैं 2-3 खुतबात का स्पेशल ज़िक्र कर देता हूँ। ये गुमनाम ईमेल लिखने वाले साहब जो हैं उनके लिए, और बाकी सामने भी सुने। खाक साहब का खुतबा जुमा 14 जून 2024 अलगुलाम.com पर वो ऑन एयर है, लोग वहाँ पर सुन सकते हैं। उसका उन्वान है कादियानी जमात में खिलाफती फ़राड की हकीकत। मैं गुमनाम ई मेल लिखने वाले साहब से कहूँगा तकवा और दयानतदारी और नेक नीति के साथ मेरा खुतबा सुने, मज़ामिन भी पढ़ें। अलावा इसके मोरखा 2 अगस्त 2019 को भी मैंने एक खुतबा जुमा दिया था, जिसका उन्वान इस तरह है कि हकम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब के रिसाला अल वसीयत और ऐत इस्तखलाफ की हकीकत हिस्सा हफ्तम। ये खुतबा जुमा भी गुमनाम ईमेल साहिब से मैं गुजारिश करूँगा वो सुने। अलावा इसके एक और खुतबा जुमा है 1 जनवरी 2021 को मैंने ये खुतबा पढ़ा था। इसका उन्वान इस तरह है कि बलाए दमिश्क का जमाती अहमदिया की क़यादत पर कब्ज़ा करने के बाद ऐत इस्तखलाफ का मिस यूज़, ये भी सुने। और बाकी सामीन जो मेरा खुतबा सुनते हैं वो भी सुने, इन मेरे खुतबात को भी सुने और मेरे मज़ामीन को भी पढ़ें। इंशाल्लाह उनको पता चल जाएगा कि ये जो सवाल कुंदा ये लिख रहे हैं ना कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने तो खिलाफत को खुद से दूसरी कुदरत करार दिया, सब गलत बातें हैं। यही चीज़ें तो बैठाई गई हैं आम सादा अहमदी के दिलों दिमाग में बैठा के, तो अपना वो का अपना मजहबी हुकूमत कायम की हुई है और नस्ल दर नस्ल की हुई है। एक खलीफे इस तरह के होते हैं। खुलफाए राशिदीन की मैं मिसाल देता हूँ गुमनाम ईमेल लिखने वाले को। क्या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला, क्या ये सारे खुलफाए राशिदीन सारे आपके यानी भाई बाप बेटे थे? कबीले थे इनके, मुख्तलिफ ये हजरात थे, आसम के असहाब थे, उनका कोई आपस में करीबी को रिश्ता ही नहीं था, बाप बेटा भाई वाला। तो यहाँ पर तो ये ख़ानदानी गद्दी चल रही है, आप इसको खलीफे कहते फिर, और दूसरी कुदरत, सब झूठ है। तो उम्मीद है पता लग गया होगा मेरे गुमनाम साहब जो हैं लिखने वाले ईमेल कि ये जो मैंने बातें की हैं वो पढ़ें। अलावा इसके बड़ा इख्तिसार के साथ मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ बातें। ये जो लंबी बातें तो नहीं मैं कर सकता, इस खुतबा जुमा में मैंने शुरू में बता दिया है कि मैं बड़े इख्तिसार के साथ कुछ बातें बताऊँगा। ये कुदरत सानिया जो है ना, ये अलवसीयत है। तफसील में पहले जो मैंने अभी मज़ामीन का ज़िक्र किया है उसमें हवाले मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब को मैंने लिखे हुए हैं और खुतबात में इनका ज़िक्र भी किया हुआ है। आज थोड़ा सा ज़िक्र कर देता हूँ मुख्तसर सा। मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब फरमाती हैं, ये जो हवाला है मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा पढ़ूँगा, बाकी तो अपना जो मेरे मज़ामीन हैं उनमें आपको मिल जाएंगे। मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब फरमाते हैं, मैं खुदा की तरफ से एक कुदरत के रंग में ज़ाहिर हुआ और मैं खुदा की एक मुजस्सम कुदरत हूँ। हर नबी अपने अपने ज़माने में अल्लाह ताला की एक मुजस्सम कुदरत हुआ करता है। सिर्फ मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम नहीं, सी हर ज़माने का मुरसल जो होता है वो अपने ज़माने का मुजस्सम कुदरत होता है अल्लाह ताला की तरफ से। हज़रत मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि और मेरे बाद और वजूद होंगे जो दूसरी कुदरत का मज़हर होंगे। यहाँ पर भी गड़बड़ है, जू मैंने इसी बातें हैं। बाज़ लोग कुछ इसका माने लेते फिर रहे हैं, बाज़ असल हकीकत क्या मैं बताता हूँ आप लोगों को आज। आगे हुस्न फरमाते हैं, और मेरी बात बाज़ और वजूद होंगे जो दूसरी कुदरत का मुज़हर होंगे, सो तुम खुदा की कुदरत सानी के इंतज़ार में इकट्ठे होकर दुआएं करते रहो। और चाहिए कि हर एक सालहीन की जमात हर एक मुल्क में इकट्ठे होकर दुआ में लगे रहें ता दूसरी कुदरत आसमान से नाजिल हो। ये दूसरी कुदरत जो है ये आसमान से नाजिल होगी। मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब ने बड़ा क्लियर ही फरमा दिया कि ये जो कुदरत सानिया है, ये दूसरी कुदरत है, आसमान से नाजिल होगी। आसमान से नाजिल क्या हुआ करता? हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब दूसरी कुदरत, अपना मुजस्सम कुदरत थे, अल्लाह ने उनको मामूर फरमाया था, वो खड़े हुए थे, अल्लाह ने खड़ा किया तो खड़े हुए। तो यहाँ पर भी दूसरी कुदरत के हवाला से मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब फरमा रहे हैं कि सो तुम खुदा की कुदरत सानी के इंतज़ार में इकट्ठे होकर दुआ करते रहो, और चाहिए कि हर एक सालहीन की जमात हर एक मुल्क में इकट्ठे होकर दुआ में लगे रहें ता दूसरी कुदरत आसमान से नाजिल हो। आसमान से नाजिल हो, आसमान से नाजिल तो ऐसी होता है कि अल्लाह ताला
اپنے مومن بندوں میں سے کسی کو چن کر کسی مشن کے لیے مامور فرما دیتا ہے یا تجدید دین کے لیے مامور فرما دیتا ہے. تو یہ ہے وہ دوسری قدرت جو جس نے آسمان سے نازل ہونا تھا. یہ یہاں پر قادیانی جماعت میں کیا تماشا ہو گیا ہے؟ یعنی ایک وفات پاتا ہے، 10 کھڑے ہوتے ہیں لائن میں اور ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں قدرت ثانی کے مظاہر. یہ مردود لوگ، جھوٹے لوگ ہیں. یہ قدرت ثانی کے مظاہر کہیں، یہ تو فراڈی زناکار لوگ ہیں. میں کیا کیا بات کروں؟ قدرت ثانی کے مظاہر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تکلیف والی باتیں ہیں. آگے اللہ حضور صاحب فرماتے ہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھا دے کہ تمہارا خدا ایک ایسا قادر خدا ہے. اپنی موت کو قریب سمجھو، تم نہیں جانتے کہ کس وقت وہ گھڑی آ جائے گی. تو اس کے بعد مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، تھوڑا سا مختصر آگے بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے. حضور صاحب فرماتے ہیں اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں. آگے پھر حاشیہ ہے تو بعد میں پڑھتا ہوں. خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے. یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا. سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے. آپ دیکھیں گمنام ای میل لکھنے والے سے بھی کیا جماعت قادیانی جماعت میں ڈانگ پھڑی ہوئی انہوں لوگوں نے، اور 1954 سے لے کے ہر اہم کی انہوں نے نٹایا. ڈانگ چلاتے ہیں، اخراج مقاتیہ. میل پر کیا کیا؟ ایک بندہ اپنا نقطہ نظر دعویٰ پیش کرتا ہے، اس سے بات ہونی چاہیے. بات قرآن کریم کی روشنی میں ہونی چاہیے، مرزا غلام صاحب کی وحی کی روشنی میں ہونی چاہیے. احادیث صحیح ہیں، مرزا غلام صاحب کی تحریریں ہیں. بات ہونی چاہیے، سچ اور جھوٹ کا پتہ لگ جائے. اخراج مقاتیہ شروع میں بتا چکا ہوں. سب ہر زمانے میں فرعون نے کیا کیا تھا کام؟ یہی اخراج مقاتیہ، ظلم. ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے بھی یہی محمد صاحب کے ساتھ کیا. مرزا غلام احمد صاحب کے ساتھ بھی 1 صدی قبل پہلے مولوی جو اکٹھے ہو گئے تھے سارے، انہوں نے یہی کام کیے. میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ مرزا صاحب تو فرماتے ہیں مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے. تو انہوں نے کیا کیا ہوا؟ ڈانگ پھڑی ہوئی ہاتھ ہی بچ پنجابی میں دھن دس رہے ہیں. اخراج مقاتیہ جو بھی نقطہ نظر پیش کرے گا جو ان کے مقاصد کے خلاف ہوگا فوراً اخراج مقاتیہ کی چھریاں. نظام شیطانی بنا کر لوگوں کو پکڑ لیا اور غلام بنا رہا ہوا ہے. آگے فقرہ مرزا صاحب کا لکھتے ہیں اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو. میں گنوام ای میل لکھنے والے سے کہتا ہوں کہ یہ فقرہ ان کو بڑی تکلیف دیتا ہے. یہ اصل وہ قدرت ثانیہ یہاں اس فقرے میں وہ ہے. قدرت ثانیہ کا ذکر مرزا صاحب علیہ السلام نے کر دیا. مرزا صاحب فرماتے ہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو. یہاں پر وہ لکھتے ہیں اور جب تک وہ خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو. یہ قدرت ثانیہ کے مظہر کے حوالے سے مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے. میں نے شروع میں کہا، اب بھی کہہ دیتا ہوں کہ مرزا صاحب السلام کو سے اللہ تعالیٰ نے اہل وسیط اس طرح لکھائی کہ لوگ جو ہیں اپنا اپنا مطلب نکالتے رہیں. اس میں پھر اللہ تعالیٰ جو صادق ہوں گے، نیک لوگ نیک ہوں گے، ان کو اور بدوں سے الگ کر دے گا اللہ. کیونکہ جو بد ہوتے ہیں انہوں نے پہ مقاصد دنیا کے پورے کریں گے. اس سے ہر چیز مل جاتی ہے مرزا غلام صاحب کی وصیت میں. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ اتنے غلط لوگ ہیں. 27 اگست 1993 کا مرزا طاہر کا خطبہ سنیں، وہاں پر اس شخص نے یہ سوال چھوڑ دیا یہ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو. مرزا طاہر کی ایک کتاب ہے اے مین آف گاڈ وغیرہ، میں بارہا وہ حوالے دے چکا ہوں. وہاں پر بھی وہاں پر اس حوالے کا ذکر ملتا ہے. اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو. گمنام ای میل لکھنے والے صاحب یہ فقرہ وہاں پر بھی کھایا ہوا ہے. تو ہو سکا تو میں دکھا بھی دوں گا. اس وقت کتاب میرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو یہ ان کا کام ہے، کمی بیشی کرنا، تحریف و تبدل کرنا. یہ تو دجالوں کا کام ہوتا ہے، معرفوں کا کام ہوتا ہے. صادقوں اور مومنوں کی تو یہ شان نہیں ہوتی. نیچے مرزا صاحب علیہ السلام لکھتے ہیں، یہ حاشیہ جو دیا وہ بھی پڑھ دیتا ہوں. مرزا صاحب علیہ السلام لکھتے ہیں یہ جو حوالے ہیں میں جو پڑھ رہا ہوں یہ روحانی خزائن البصیرت روحانی خزائن جلد 20 صفحات 304 تا 307 یہ سارے وہیں پہ ملتے ہیں مضمون. مرزا غلام صاحب لکھتے ہیں حوالہ جو نیچے حاشیہ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کی اتفاق رائے پر ہوگا. بس جس شخص کی نسبت 40 مومن
اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ وہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نہ بناوے۔ تو یہ جو عبوری ڈھانچہ مرزا غلام صاحب نے جو دیا اپنے بعد اپنے ماننے والوں کے آگے رکھا، اس وقت تک جب کہ وہ روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا کھڑا ہو جائے گا، یہ وہ عبوری ڈھانچہ ہے سارا الوصیت میں۔ تو یہاں پر پکیاں خلافتیں بنا کے بیٹھ گئے اور قدرت ثانیہ کے مظہر بن گئے۔ یہ سب دجالی گروہ ہے، میں ثابت کر دوں گا ان کے آگے، میرے ساتھ بات کریں۔ آگے حضور ہم لکھتے ہیں، اور خدا نے مجھے خبر دیا کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ضروریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا، اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ یہ وہ شخص ہے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حاشیے میں یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ یہ چلہ و شارپور میں نازل ہونے والا ہو یا بشارت یا وجود، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی یہ حضور صاحب اس حاشیے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ میرے بعد وہ دوسری قدرت اللہ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ قدرت ثانیہ اس کے روپ میں دکھائے گا۔ تو یہاں پر قدرت ثانیہ کون بن کے بیٹھے ہوئے؟ آگے حسن فرماتے ہیں، سو ان دنوں کے منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دکھ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا حلقہ ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ مرزا غلام صاحب نے آنے والا جو موعود ذکی غلام یا موعود نشان رحمت ہے، اس کی صورتحال سب یہاں پر یہ ذکر کر دی ہے، کوئی ایسے ہی ہوگا، عام آدمی ہوگا، معمولی انسان ہوگا۔ تو یہ آپ دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ اپنا گمنام ای میل لکھنے والے صاحب میں آپ کو پڑھ دی ہے، اس میں باتیں بتا دی ہیں۔ تو یہ سارا مرزا غلام صاحب کی جو الوصیت ہے اس کا تو کچھ تک کچھ بنا دی ہے، سب جھوٹے کام کیے۔ آگے میں مکھ سے بتا دیتا ہوں کہ گمنام ای میل صاحب کو کہ مرزا غلام صاحب کی وفات 26/9/1908 کو ہوئی۔ میں حوالے نہیں پڑھوں گا کیونکہ وقت میں بچانا چاہتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام صاحب کی وفات کے بعد پوری لوگ اکٹھے ہو گئے قادیان میں، انہوں نے وہ پتہ تھا سب کو، اور لیکن میں اس سے پہلے بتاتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب نے الوصیت میں ایک صدر انجمن احمدیہ کی ذکر کا فرمایا ہوا ہے، وہ بنا دی، اور وہ صدر انجمن کے نام بھی بتا دیے، سارا غالباً 15 نام ہیں ان کے، میرے ہاتھ میں ہیں اس وقت۔ تو یہ مجدد اعظم ایک کتاب ہے، جلد 2 صفحہ 1070 پہ نام ملتے ہیں، مسجد سے معتمدین یا صدر احمدیہ قادیان کی کل ممبران جو ہیں، یہ غالباً یہ 14 تھے۔ تو یہ بنا دی، اور ان کا ایک ساروں بنا دی، ان کا ایک صدر بنا دیا۔ یہاں پر میں پھر گمنام ای میل صاحب لکھنے والے سے کہوں گا کہ اس کو صدر کہا مرزا غلام احمد صاحب نے، خلیفہ نہیں کہا، صدر انجمن احمدیہ فرمایا، خلافت احمدیہ نہیں فرمایا، خلافت احمدیہ انجمن نہیں فرمایا، صدر فرمایا۔ صرف اپنی ذات کے متعلق مرزا غلام صاحب نے الوصیت میں لکھا، میں حوالہ پڑھ دوں گا بعد میں، یہاں پر ملتا ہے۔ مرزا غلام صاحب لکھتے ہیں، چونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے، دیکھیں نا خود اپنے متعلق کو فرما رہے ہیں خلیفہ، اس لیے انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بکلی پاک رہنا ہوگا، اور اس کے تمام معاملات نہایت صاف اور انصاف پر مبنی ہونے چاہیے۔ الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 325 پر حسن کے الفاظ ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ صدر انجمن احمدیہ، صدر لفظ مرزا غلام صاحب نے خلافت نہیں لکھا، کیونکہ خلیفہ ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتے۔ مرزا غلام صاحب کو علم تھا کہ سورۃ نور آیت 56 مجھ پر نازل نہیں ہوئی، نہ میری وحی میں اللہ نے مجھ سے کوئی ایسا وعدہ فرمایا میرے بعد، نہ میں کوئی دین لانے والا ہوں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تجدید کرنے والا ان کا ہی خلیفہ ہوں۔ تو یہ اپنے پاس سے کیا ہو کے خلیفۃ المسیح بن کر بیٹھ گیا، سارے ٹھگا ٹھگ، 100 سال ہو گیا، لوگ کی مطلب کہ ایسے گمراہ کیتے اور ایسے اسیر بنائے گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، بیچاروں کو ذہنی طور پر فارغ کر دیا، مفلوج کر دیا ذہنی طور پر، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں، چندے پر چندہ، اجلاس پر اجلاس، 100 سال ہو گیا، ان کو ہوش ہی نہیں کہ کتاب پڑھ لے، قرآن کریم پڑھ لے، ہے ٹائم نہیں ان کے پاس، اتنا مصروف کر دیا ذہنی طور پر تاکہ ان کے ذہن نہ کھل جائیں، کوئی سوال نہ کرنے شروع کر دیں۔
سسٹم ایسا بنا دیا، ایسے مربی بنا دیے مولوی اور ارباب و اختیار نظام دے نال عہدیاں دی برسات ہوئی ہے اس جماعتی احمدیہ قادیان سے عہدیاں دی. لاہوری بھی لاہوری جماعت میں ایسی بات ہو گئی، کو ہر بندہ ایک عہدہ لے کے پھردا، وہ عہدے دی حفاظ کرتا پھر جاتا. تو میں کہہ رہا تھا گمنام ای میل لکھنے والے سے کہ جناب صدر انجمن احمدیہ کا قیام ہوا، اس کو خلافت انجمن احمدیہ نہیں کہا میرا صاحب نے، اس کے جو صدر بنایا اس کو صدر کہا، خلیفہ نہیں کہا بھی یہ خلیفہ ہوگا، بھی خلافت انجمن احمدیہ. تو نام میں نے بتا دیے 14 لوگ تھے. اس کے بعد نا پھر وہ جب وفات ہوئی مرزا غلام صاحب کی تو تمام دوستوں نے جو جید لوگ تھے انہوں نے پھر مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ان کو جانشین کے طور پر، جانشین اول مرزا غلام صاحب کا. تو وہ میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درویش صرف مٹا ہوا ایک متقی انسان تھا، لیکن اللہ نے ان کو کچھ علم نہیں دیا. وہ علم بانی جماعت کو نہیں دیا بہت ساری باتوں کا. میں نے چلہ و شارپ میں جو نازل ہوئی پیش گو اس کا ہی علم نہیں دیا بانی جماعت کو. اسی طرح ان کی بہت ساری باتیں ہیں، الوصیت ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں ملتی ہیں ہمیں، لیکن علم نہیں زیادہ دیا. علم اس لیے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو تاکہ اللہ نے اس کے بعد اس کی جماعت کی، اس کے ماننے والوں کی آزمائش کرنی تھی. وہ کرتے کیا ہیں، اس وجہ سے اللہ نے علم نہیں دیا. یہ علم بعد میں آنے والا وجود تھا، اس کو اللہ نے دینے تھے. مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات کر رہا تھا، بڑے نیک برزیدہ متقی مٹے ہوئے انسان تھے. ہاں مرزا غلام صاحب کے شہدائی تھے، آپ کے وجود میں فنا تھی، یہ سب سچ ہے. لیکن یہ میں کہہ دیتا ہوں کہ ان کو علم کوئی نہیں دیا. اور جب وہ ان کو بنا لیا گیا امام یا امیر کہہ لیں، تو وہ اپنے متعلق بھی وہ خلیفہ انہوں نے شروع کر دیا کہ میں نے اللہ نے بڑھایا. یہ 14 آدمی، یعنی یہ حوالہ ہے، میں نہیں پڑھتا، ٹائم نہیں میرے پاس. 15 اکتوبر 1909 خطبہ عید ذوالفطر، خطبات نور صفحہ 419 پر یہ ان کا تفصیل ملتی ہے. میں وہ پورا حوالہ نہیں پڑھتا، ٹائم نہیں ہے میرے پاس. تو وہاں پر وہ خود کہتے ہیں کہ مرزا غلام صاحب نے وہ 14 کو خلیفہ بنایا، ان میں سے پھر ان کو پکڑ کے ان پر ایک صدر بنا دیا. تو باقی ساری باتیں میں چھوڑتا ہوں. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ پھر ان کو اصل خلیفہ کا لفظ مرزا غلام صاحب نے نہیں استعمال کرنا ہے. وہ بات مولوی صاحب کی سادگی میں میں اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا. بندہ ان سے پوچھتا یا وہ سوچتے بھی مجھے کہاں اللہ نے معمور فرمایا ہے. محمد صاحب کے بعد خلفائے راشدین جو تھا اس کا وعدہ تھا سورۃ نور میں، مرزا غلام صاحب سے تو ایسا وعدہ ہی نہیں خلفاء کا ہوا، نہ آپ دین لائے. میں بھی بتا چکا ہوں کہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت عزت ان کی کرتا ہوں، بیٹے ہوئے انسان تھے، متقی تھے، لیکن علم کوئی نہیں دیا اللہ نے ان کو. وہ خلیفہ کہتے رہے اپنے کو. بعد میں پھر کیا ہوا، وہ تو سادگی میں کہتے رہے خلیفہ اپنے آپ کو، اور کام سارے ان کے انتہائی تقویٰ پر مبنی تھے جو 6 سال میں کرتے رہے. بلکہ مرزا غلام احمد صاحب کی اولاد نے عذاب بنایا رکھا ان کے لیے. آگ میں ان کا ایک خط بھی پڑھوں گا آپ لوگوں کے آگے. زندگی اجیرن کی رکھی اس بزرگ انسان کی، لیکن وہ سادگی میں خلیفہ کہتے رہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کام سارے ایک نیتی پر مبنی، وہ جو مرزا غلام صاحب کے مشن کو آگے بڑھاتے رہے. کبھی انہوں نے کوئی خواہش نہیں کی کہ لوگ میرے ہاتھ چومیں یا فلاں، یہ کچھ بھی نہیں، نہ کوئی ڈنڈا. بڑے منکسر مزاج انسان تھے، میں ان کی قدر کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو اللہ نے علم نہیں دیا، وہ لا علم میں اپنے آپ کو خلیفہ کہتے رہے. پھر اس خلیفہ جو کہتے رہے پیچھے مرزا بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی، ان لوگوں نے پھر اس لفظ کو استعمال پر وہ سادگی میں کہتے رہے. انہوں نے پھر چن لیا، پکڑ لیا اس کو، خلیفہ ساری خلیفے بن کے بیٹھ گئے. 400 خلافت ہی جان نہیں چھڑ دی احمدیہ نے. ایک اتوں انہوں نے پکڑ لیا. بلاد مشق ہے. مرزا غلام صاحب کو الہام ہوا تھا 9 اپریل 1907 کو بلاد مشق. میں بارہا بتا چکا ہوں، اس کا مطلب یہ تھا اللہ نے بالواسطہ رنگ میں اشارتاً مرزا غلام صاحب کو بتا دیا تھا کہ جس طرح پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کو ایک بلاد مشق نے پکڑا تھا جب خلافت راستہ کے ختم ہونے کے بعد. پہلے ملوکیت، پھر ظالم جابر بادشاہ شروع ہو گئے. اور یزید کون تھا؟ اسی بلاد مشق کا ہی نمائندہ تھا نا، خلیفے بن کے بیٹھ گیا خلیفہ تو رسول. تو مرزا غلام صاحب نے یہ الہام نازل فرما کر بلاد مشق بالواسطہ رنگ میں بتایا اپنے بندے کو کہ تیرے بعد بھی ایک بلاد مشق جیسی وہ ملتی جلتی آ جانا ہے، ایک بلا اس نے پکڑ لینا تیرے ماننے والوں کو. وہ بلائے قادیان ہے اصل میں، یہی مرزا غلام صاحب کی اولاد ہے. تو اس کے چنگ میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ
وہ خلیفے کا لفظ ایسا ہے انہوں نے پکڑا، کیونکہ مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکلا ہوا تھا. ابھی میں نے حوالہ پڑھ دیا، لوگ وہاں سے پڑھ لیں، میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آگے میں اور کچھ باتیں بتاتا ہوں. دیکھیں یہ جو جب وہ امام بن گیا، امیر بن گیا، تو اس کے بعد نا ان سے قدرت ثانیہ کے لیے دعائیں کروانی شروع کر دی. اب دیکھیں نا، جسٹ ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر انتخابی، پہلے تو خلیفہ ہی نہیں ہے، نہ یہ انتخاب، کچھ سب جھوٹ ہے. فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے مانتے ہیں کہ یہ انتخابی خلیفہ جو اللہ کے بنائی ہوئی یہ صحیح لیجیٹیمیٹ قائدین ہیں. اگر مان لیں تو اگر یہ دیکھا جائے تو پھر اگر ایک قدرت ثانیہ اس کو سمجھ لیا جائے تو پھر قدرت ثانیہ تو مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امام بنا لیا، امیر بنا لیا، قائد بنا لیا، تو وہی پہلا مظہر تھا قدرت ثانیہ کا. اس کو کیوں نہیں مانا؟ اس سے دعائیں کیوں کروا رہے تھے؟ مثال کے طور پر یہ تاریخ احمدیہ جلد 3 صفحہ 212 پر یہ الفاظ ہیں. میری کتاب نہیں، تاریخ احمدیہ ان لوگوں نے لکھی ہوئی ہے، یہ وہاں پر حوالہ ہے، گمنام ای میل لکھنے والے صاحب وہاں سے پڑھے. حوالہ اس طرح ہے کہ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود سامنے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے ہر ملک میں اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا. چنانچہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولوی محمد علی صاحب کو حکم دیا کہ وہ اخبارات میں اجتماعی دعا کی تحریک شائع کریں. چنانچہ انہوں نے اس کی تعمیل میں اعلان شائع کر دیا. قادیان میں حضرت میر صاحب ایک عرصہ تک مسجد مبارک میں یہ اجتماعی دعا کراتے رہے، اور مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قدرت ثانی کے نزول کے لیے ان دعاؤں میں شامل تھے. وہ بھی کرتے رہے دعائیں. انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں کہا تھا میں قدرت ثانی کا مظہر ہوں. اگر یہ مردود قسم کے لوگ جو ہیں، مرزا طاہر ہے، مرزا بشیر الدین محمود، مرزا ناصر احمد موجودہ کٹپینچ، مرزا مسرور صاحب قدرت ثانی کے مظہر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پہلے تو وہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں. اس نے کہا تھا کہ میں قدرت ثانی کا مظہر اول ہوں. ان سے تو دعائیں کروا رہے تھے، وہ دعائیں کرتے بھی رہے. وہ جانتے تھے کہ جس قدرت ثانیہ کا مرزا غلام صاحب نے الوصیت میں ذکر فرمایا وہ تو آسمان سے نازل ہوگی، وہ تو ایک، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو، وہ بندہ تو روح القدس پا کر کھڑا ہوگا. قدرت ثانیہ جو ہے اس کا مظہر جو پہلا ہے، تو یہ خود ہی بن کے بیٹھ گئے بعد میں. بلے ان کے منہ سے الفاظ جو نکلا خلافت کا وہ بھی بس آپ نے پکڑ لیا ان لوگوں نے، پھر 404 خلیفے. تو آگے قدرت ثانیہ کا بھی ابھی دیکھیں، وہ تو خود دعاؤں میں شامل تھے، دعائیں کرواتے رہے. اگر میں نے ابھی مثال دی ہے بھی، اگر سمجھ لیں ان کو، مرزا غلام صاحب کے بعد یہ جو قائدین آئے جن کے آج تک قبضہ میں جماعت ہے، اگر ان کو ہم سمجھ لیں کہ قدرت ثانیہ کے مظاہر ہیں، تو پہلے مظہر تو پھر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. اسے دعائیں کیوں کروا رہے تھے؟ تو یہ سب جھوٹ ہے. تو میں اب حوالہ پڑھ دیا، اس کو دوست اپنا چیک کر لیں وہاں پہ تاریخ احمدیہ سے. ایک اور بات میں اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حوالہ ہے ارشادات نور جلد 2 صفحہ 10 پر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں. قدرت ثانی کے ظہور کے لیے دعائیں. آگے لکھا گیا ہے، ایک قدرت کا نمونہ قوم نے پہلے دیکھا ہے، اب دوسری قدرت بھی خدا دکھانے کو قادر ہے، مگر چاہیے کہ ہم سب کمر بستہ ہو کر مل کر خدا کے حضور دعائیں کریں اور خدا سے خدا کے فیضان طلب کریں. بڑا برزیدہ نیک انسان تھا. آگے وہ لکھتے ہیں، طلب کریں اور قدرت ثانیہ کے ظہور کے واسطے جو راہ خدا کے برزیدہ مسیح نے الوصیت میں لکھی ہے اس پر کار بند ہو جاویں. خدا قادر ہے اور وہ اپنے وعدے کا سچا ہے. یہاں پر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جی میں قدرت ثانیہ کا مظہر پہلا ہوں وغیرہ وغیرہ. وہ تو کہتے ہیں دعائیں کریں تاکہ وہ دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو. وہ تو انتظار کرتے رہے اس کا. اپنی دورہ جو ان کی امامت کا تھا یا قیادت کا تھا 6 سال وہ عذاب میں مبتلا رہے ہیں. قادیانی جماعت کے جو کھڑپینز آج کل بنے ہوئے ہیں، ان کے بشیر الدین محمود، ان کے نانا صاحب تھے، انہوں نے عذاب میں ڈالے رکھا اس کو. تو بڑی مشکل نہ 6 سال گزار کے اور دین کی جو خدمت کرنی تھی وہ کر کے چلے گئے. بڑے نیک اور برزیدہ انسان تھے. یہ لا علمی میں یہ باتیں انہوں نے اپنے متعلق کی، خدا نے خلیفہ مجھے بنایا ہے. میں نے سب باتیں وضاحت کر دی ہیں، امید ہے لوگوں کو پتہ
لگ گیا ہوگا. اگر کوئی انسان یہ جو باتیں کہتا ہوں قدرت ثانی کے حوالے سے یا ان کی جعلی خلافت ہے, کو کہتا ہو کہ نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں, میرے سامنے آئے میرے نہ بات کرے, میں انہیں بتا دوں گا کہ سب جھوٹ ہو تم, دلیل ہی کوئی نہیں ہے آپ کے پاس, بھاگتے پھر رہے ہو. اچھا اس کے بعد میں ایک اور حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں مرزا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی, یہ لوگوں کے کام آئے گا. یہ بطور خاص میں جو سوال کنندہ ہے گمنام ای میل لکھنے والے وہ کے لیے پڑھ رہا ہوں, باقی دوست کی فائدہ اٹھائیں. یہ حوالہ جو ہے نا یہ ہے حیات نور کتاب ہے, صفحہ 404 پر. اس کے لکھنے والے ہیں شیخ عبد القادر مرحوم سابق سوداگر مل. یہ میرے علاقے کی ہیں, یہ لالیاں میں پڑھے ہیں. لالیاں میرے ساتھ ہی ہے جہاں پر میں پیدا ہوا ہوں, 4-5 کلومیٹر لالیاں شہر آج کل تو میرا تحصیل یا ضلع بن گیا ہے, تو وہاں پر یہ پڑھی ہیں. سابق نام ان کا سوداگر مل تھا. شیخ عبد القادر صاحب وہ احمدی ہو گئے, بڑا نیک بزرگدار انسان تھے, بڑے متقی انسان تھے. حیات نور انہوں نے یہ کتاب جو لکھی ہے 404 پر ان کے یہ الفاظ ہیں. حضرت مرزا غلام صاحب کے حالات زندگی کے بارے میں بھی مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہے, بہرحال اس کا اس وقت میرے نام ذہن میں نہیں ہے. یہ لکھتے ہیں یہ جو حوالہ پڑھ دیا ہے, محترم جناب ملک غلام فری صاحب ایم اے کے بڑے بھائی مکرم ماسٹر نواب الدین صاحب مرحوم حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کریم کا درس باقاعدگی کے ساتھ نوٹ کیا کرتے تھے. یہ گمنام ای میل لکھنے والے صاحب سنیں. مکرم ماسٹر صاحب مرحوم لکھتے ہیں کہ 1 دسمبر 1912 کے درس میں حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا 30 برس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجدد یعنی معود بریکٹ میں لکھا ہوا قدرت ثانیہ ظاہر ہوگا. تو دیکھیں نا یہ 1912 کی یہ باتیں ہیں, یہ جو درس ہے, تو وہ تو خود اپنی زندگی میں انہوں نے کہا ہی نہیں اپنے آپ کو میں قدرت ثانیہ کا مظہر اول ہوں, یا یہ جو میرے بعد بھی آئیں گے لوگ جماعت کا کام کریں گے وہ قدرت ثانیہ کے مظہر ہوں, انہوں نے تو کہا ہی نہیں ایسی بات. بلکہ وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ 30 برس کے بعد انشاءاللہ, وہ ان کو اندازہ ہے, اپنے گمان کے ساتھ انہوں نے یہ بات بتائی ہے, جبکہ اس میں بھی وہ غلطی کر رہے تھے. وہ نہیں 30 برس کے میں وہ تو آئندہ صدی ہجری کے سر پر اس شخص نے قدرت ثانیہ دوسری قدرت ثانیہ کا مظہر اس نے ظاہر ہونا تھا, جس کی چلا اشار پر میں اللہ تعالیٰ نے محمدی ولی کو بشارت دی تھی. تو یہ ان کا 30 برس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجدد اس کو قرار دے رہے ہیں, یعنی موت بریکٹ میں لکھا ہے قدرت ثانیہ ظاہر ہوگا. تو ان کا اندازہ تھا بھی 30 سال کے بعد, لیکن وہ باہر 30 سال تو نہیں ہوتی, ان کو گمان تھا, ان کو علم نہیں تھا ان باتوں کا. لیکن اس حوالہ سے یہ بات ثابت ہوتی کہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ اور جب تک کوئی خدا سے روح کو پا کر کھڑا نہ ہو, جس کے متعلق فرمایا مرزا غلام صاحب نے الوصیت میں, وہی دوسری قدرت جو ہے وہ اس کا مظہر ہے, وہی ہوگا. تو وہ تب آئے گا جب اس کے آنے سے پہلے جماعت احمدیہ کا مرزا غلام صاحب جماعت میں اتنے فطور پڑھنے تھے, اتنے جل سازیاں, اتنے گند ڈالن تھے مرزا غلام صاحب کی اولاد نے, یا جن کے قبضے میں آنی تھی جماعت پکڑ کے, کو علامہ نام رہ جانا تھا مرزا غلام صاحب کا, اس کی احمدیت کا, باقی سارا کچھ اور بن جانا تھا. یہ بنا دیا گیا, سب محمودیت چل رہی ہے, سب جھوٹ چل رہا ہے, بدکاری اور زنا عام ہے ان لوگوں میں. تو یہ ایک قدرتی ثانیہ کے مذاہب بن کے بیٹھے ہوئے. تو میں امید ہے میرے سوال کرنے والے کو پتہ لگ گیا ہو گیا کہ مجدد یعنی موعود قدرت ثانیہ, جس کے متعلق مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں, اپنے درس اس کا ذکر کر دیا, حوالہ میں نے دے دیا. تو نا وہ تو سمجھتے تھے کہ وہ مجدد بھی ہوگا وہ بندہ, دوسری قدرت جو قدرت ثانیہ کا مظہر ہوگا وہ مجدد بھی ہوگا, اور 30 سال کے بعد وہ اپنے اندازے کے ساتھ لکھ دیا, کہہ دیا, جبکہ وہ نہیں, وہ تو 15ویں صدی ہجری کے سر پر اس شخص نے دوسری قدرت کا جو مظہر ہوگا اس نے نازل ہونا تھا. تو اچھا اس کے بعد نا پھر کیا ہوا تماشا ایک اور سن لیجیے گا. یہ اتنا مرزا بشیر الدین محمود احمد شاطر اور مکار فریبی آدمی تھا کہ دیکھیں, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے ساری لوگ اصحاب اکٹھے ہو گئے, تیار ہو گئے, تو اس وقت بیعت کرنے سے پہلے مرزا بشیر الدین محمود بھی وہاں تھا کہ اس نے پہلے بیعت نہیں کی. پہلے کہتا میں گھر سے ہو کے آؤں, وہ گھر گیا, پتہ نہیں کس سے مشورہ کرنے گیا تھا.
اپنے نانا سے گیا تھا یا اپنی والدہ صاحبہ سے مشورہ کرنے گیا تھا، بل جو بھی گیا گھر جا کے مشورہ کیا، پھر آ کے بیعت کی اس نے. اور میں اس لیے بیعت کی ہوگی کہ بزرگ انسان ہے، کتنا زندہ رہے گا، اب یہ اس کو اس پہ بیعت کر لو، بعد میں اپنا 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 کام چلائیں گے. تو مطلب کہ یہ ساری باتیں آن دی ریکارڈ ہیں، لکھی گئی ہیں، لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں. انجمن اشاعت اسلام لاہور کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں. تو یہ بات تھی کہ ہو سکتا تھا کہ اس وقت یہ بیعت نہ کرتا، نہ لوگ کرتے، لیکن یہ سمجھ گیا کہ بزرگ انسان ہے، 2 سال 4 سال زندہ رہے گا، اس کے بعد ہم لوگ پھر ظاہر ہے کہ ہمارے باپ کی جماعت ہے تو ہماری کب سے میں ہو گئی. تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جب مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو گئی، امام مقرر ہو گئے، قائد بن گئے، امام بن گئے، تو 6 سال بڑے عذاب میں انہوں نے نکالے. وہ نیکی کا کام کرتے رہے جو مرزا غلام صاحب چھوڑ کے گئے تھے، بٹ وہ صحیح ان دا ٹرو سینس آف ورلڈ یا اسپرٹ وہ کام کرتے رہے. لیکن اس کے بعد پھر آ گئے بلاد میں آ گئے خلافت کے نام پر، چل سو چل. تو بات ایک اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب بشیر الدین محمود اپنا جماعت پر قبضہ کر کے غالباً 14 جب وفات ہوئی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ 1-2 دن کے بعد غالباً 14 اپریل تھی یا 1914 جو بھی تاریخ تھی، اس کے بعد مرزا بشیر الدین محمود اتنا شاطر مکار آدمی تھا، جہاں پر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس جگہ پر انتخاب ہوا تھا وہاں پر یہ کیا کرتا، اس کی زندگی میں اس سے دعائیں کرواتے رہے قدرت ثانیہ کے لیے. اور جب وہ وفات پا گئے اور خود قبضہ کر لیا جماعت پر، تو یہ شخص کیا کرتا ہے کہ اس جگہ پر نا جہاں پر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصحاب نے امام بنایا، اپنا مرزا غلام صاحب کا جانشین بنایا، اپنا امام بنایا، وہاں پر یعنی یہ بورڈ لگوا دیا اس شخص نے، اس بشیر الدین محمود نے، مقام ظہور قدرت ثانیہ. یہاں پر جب بورڈ لگا ہوا نا قادیان میں، دیکھو بڑا خوبصورت، اس کو بڑا دکھاتے ہیں لوگوں کو مروب کرنے کے لیے، سب جعل سازی، چپ چوٹ. کہاں قدرت ثانیہ کو انہوں نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا. مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دعائیں کرتے رہے، میں نے حوالے ان کے پڑھ دیے ہیں. تو اتنا شاطر آدمی تھا، جعل ساز آدمی تھا، بدکار آدمی تھا. میں ادھر نہیں جاتا ویسے، میں خطبے کو لے نہیں جاؤں گا، تو کتابیں بڑی لکھن لکھے. اس کی اولاد کے ساتھ اپنی بدکاری کرتا رہا، کیا کیا نہیں کرتا رہا. قادیان میں کیا کیا کرتا رہا، اس کا کیا کرتا رہا. اصحاب بھاگ گئے پھر بیچارے جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں. ربل میں اس کا یہی دھندا تھا، یہی کام کرتا تھا. تو باہر مقصد میرا کہنے کا ہے گمنام میں لکھنے والے کو کہ وہ جو اس کی زندگی میں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعائیں کرواتے رہے. تو اس کے سارے حوالے میں نے پڑھ دیے ہیں. اور جب وہ فوت ہو گئے، قبضہ ہو گیا جماعت پر، وہاں پر جہاں پر اس کا انتخاب ہوا تھا یا اکٹھے ہو کے اصحاب احمدیہ، اصحاب احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا اپنا لیڈر قائد، تو وہاں پر یہ بورڈ لگواتا ہے مقام ظہور قدرت ثانیہ. اتنا جھوٹا آدمی تھا. میں عام احمدی سادہ جو ہیں، قادیانی ہیں، لاہوری ہیں، جو بھی ہیں، میں ان سے کہتا ہوں تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے ان باتوں کی، یہ کیا تماشا تھا. یہ قدم قدم پر ایک بندے نے فراڈ کی ہے، مکاریاں کی، اور مرزا غلام صاحب کے ماں نے ان کو گمراہ کیا. خلیفہ بن کے بیٹھ گیا، خلیفہ ثانی بن کے بیٹھ گیا، چل سو چل قدرت ثانیہ کا مذہب. جبکہ وہ جو اصل وجود تھا متقی نیک برگزیدہ انسان مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھا، تو اس سے دعائیں کرواتے رہے قدرت ثانی کے لیے. میں یہاں پر ایک شعر پڑھ دیتا ہوں مرزا غلام صاحب کا، جو انہوں نے اپنے شاگرد مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اپنے منظوم کلام میں یہ وہ لکھتے ہیں. شعر ہے ان کا، بڑا خوبصورت ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. واقعی بہت برگزیدہ انسان تھے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن بعد میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ان کی اولاد جو ہے چل سو چل وہی دنیا دار تھی. یہ بشیر الدین محمود کے ساتھ رہی. مقصد ان کا بھی یہ تھا کہ کہیں جماعت ساڑھے بھی قبضے جادو کی تحسین وہ کو ڈانگ چلاؤں گے. مقصد یہ ہے کہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ باقی ایک نیک برگزیدہ انسان تھے، متقی تھے، لیکن ان کی اولاد بھی دنیا دار. آج کل جو اولاد زندہ ہے وہ میری ان باتوں سے غصہ کرے گی، کرتے رہیں غصہ، لیکن میں ثابت کر دوں گا کہ وہ کی دنیا دار تھے. اگر وہ متقی لوگ ہوتے تو مرزا بشیر الدین محمود کا ساتھ 1956 تک نہ دیتے، چھوڑ دیتے. کیا کیا ظلم نہیں کیے تھے اس نے، مرزا بشیر الدین محمود نے.
حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد کے ساتھ کیوں نہیں چھوڑا انہوں نے؟ اسی امید پہ لگ رہا ہے کہ ساڑھا بھی کسی ہاتھ پہ آ جائے، ساڑھا ایک قبضہ ساڑھے کو آ جائے۔ مقصد وہ بڑا مکار آدمی تھا، ان کو پتا تھا کہ میں نے تو بڑی خاندانی گدی بنانی ہے۔ تو بہر مقصد میرا کہنے کا ہے کہ یہ برزیدہ انسان جو تھا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آگے ان کی اولاد بھی دنیا داری تھی، یہ لمبی باتیں ہیں، میں ادھر نہیں جاتا۔ میں وہ شعر کی بات کر رہا تھا، مرزا صاحب لکھتے ہیں اپنا، دو حوالے ہیں، بالو ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں پڑھ کے سنا دیتا آپ لوگوں کو، بلکہ میں تھوڑا سا پڑھ ہی دیتا ہوں۔ یہ حیات نور یہ کتاب کا نام ہے، ترجمہ عربی عبارت ہے مرکۃ یقین فی حیات نور الدین، صفحہ 1 تا 2۔ یہ اکبر شاہ خان نجیب آبادی لکھتے ہیں۔ یہ الفاظ جو ہیں ان کے عربی میں ہیں، میں ان کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ وہ لکھتے ہیں مرزا غلام صاحب کے حوالے سے، یہ آئینہ کمالت اسلام بلکہ 1893 روحانی ذہن جلد 5 صفحات 581 تا 583، یہ الفاظ ہیں مرزا غلام صاحب کے الفاظ ہیں جو لکھتے ہیں۔ حضور صاحب لکھتے ہیں، میں رات دن خدا تعالیٰ کے حضور چلاتا اور عرض کرتا تھا کہ اے میرے رب، میرا کون ناصر و مددگار ہے، میں تنہا ہوں۔ اور جب دعا کا ہاتھ پے در پے اٹھا اور فضائے آسمانی میری دعاؤں سے بھر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے میری عاجزی اور دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور رب العالمین کی رحمت نے جوش مارا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مخلص صدیق عطا فرمایا۔ اس کا نام اس کی نورانی صفات کے ذریعے نور الدین ہے۔ جب وہ میرے پاس آ کر مجھ سے ملا تو میں نے اسے اپنی رب کی ایتوں میں سے ایک ایت پایا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میری اس دعا کا نتیجہ ہے جو میں ہمیشہ کیا کرتا تھا، اور میری فراست نے مجھے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں میں سے ہے۔ تو یہ میں نے کتاب کا نام لکھ دیا ہے، یہ جو ہے مرکۃ یقین فی حیات نور الدین، صفحہ 1 تا 2، مرتب جو ہیں اکبر شاہ خان نجیب آبادی۔ تو یہ انہوں نے آئینہ کمالت اسلام سے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ آگے شعر ہے حضور صاحب کا، حضور صاحب فرماتے ہیں، چے خوشبو دے اگر ہر یک زے امت نور دین بودے، ہمیں بودے اگر ہر دل پر از نور یقین بودے۔ یعنی کیا ہی اچھا ہو اگر قوم کا ہر فرد نور دین بن جائے، مگر یہ تو تب ہی ہو سکتا ہے کہ ہر دل یقین کے نور سے بھر جائے۔ تو امید ہے میرے سوال کرنے والے جو دوست ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو آپ خلافت کے سوال مجھ پر کرتے پھر رہے ہیں نا، کوئی ایسی، یعنی آپ لکھتے ہیں نا حضرت مسیح صاحب نے تو خلافت کو قدرت دوسری قدرت قرار دیا اور فرمایا کہ یہ تا قیامت قائم رہے گی، سب جھوٹ ہے۔ تا قیامت تو وہی قدرت ثانیہ جو آسم کے بعد شروع ہوئی تھی، اس کے دو میں نے میرے مضامین پڑھے۔ ایک تو جو عمومی خلفاء ہوتے ہیں جو نظم و ضبط قائم کرتے ہیں، ان کا سلسلہ شروع ہوا آسم کے بعد، جو 30 سال تک رہا آسم کے بقول، پھر 30 سال کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، پہلے ملوکیت پھر بادشاہت جابر آ جائے گی۔ تو دوسرا جو ہے تجدیدی اور الہامی خلافت کا سلسلہ کا ذکر آنس نے فرمایا، وہ حدیث مجددین ہے کہ آنس نے فرمایا کہ میرے بعد ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ کسی مومن کو منتخب کرے گا اور اس کو تجدید دین کے لیے کھڑا کرے گا۔ یعنی اس صدی میں جتنے بھی گند ڈالے جائیں گے، نفسانی لوگ ڈالیں گے میرے دین میں، دین مصطفیٰ سسٹم میں، یا بدعتیں داخل کریں گے تو ان کو صاف کر دیا کرے گا۔ یہ سلسلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا اور آج تک چلا ہوا۔ یہ کیا مطلب، یہی قدرت ثانیہ ہے، یہ کیا مطلب جاری رہے گا۔ مرزا غلام صاحب کے بعد کون سی قدرت ثانیہ اور آنی ہے؟ مرزا غلام صاحب اسی قدرت ثانیہ کے مظہر تھے، یعنی 14ویں صدی ہجری کے سر پر اسی خلافت علی منہاج نبوت جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود سے شروع، اس کے 13ویں خلیفہ تھے۔ آگے چلہ ہوشیارپور میں جو انہیں بخشا گیا وہ 15ویں صدی ہجری کا اسی خلافت علی منہاج نبوت کے سلسلے کا وہ 14واں خلیفہ ہے۔ تو یہ کہاں سے خلیفہ مسیح بیٹھ گیا، انہوں نے قابو کر لیا لوگوں کو، مطلب کہ اتنا ظلم پر ظلم ہے۔ باہر بہت ساری باتیں ہیں، میں ان کو چھوڑتا ہوں، باہر بتا چکا ہوں، لیکن باہر فائدہ تو اسی کو ہوگا نا جو اس پر سمجھے گا اور اس پر یقین کرے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ تو میں نے کہہ دیا کہ جب قبضہ کر لیا جماعت پر اور پھر اس جگہ پر یہ بورڈ شورڈ لگوا دیا، مقام ظہور قدرت ثانیہ، سب اس قسم کے فراڈی لوگ نہیں ہوتے، ان کی زندگی میں ان سے دعائیں کرواتے رہے۔ تو بہرحال
تو اس کے بعد نا سامعین کرام میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے خطبے کے اینڈ پہ آتا ہوں. تو سامعین کرام آخر پہ میں بھول گیا ہوں لیکن میں وہ ذکر کر دیتا ہوں اس کا کہ میں نے مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کے حوالے سے بات کی تھی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس کو اپنے خطبہ جمعہ میں بھی دکھا دوں گا. تو یہ خط جو ہے نا اس کا میں تھوڑا سا یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں اس ٹائم, اور یہ نیوز نمبر 103 الغلام.com پر یہ لوگ وہاں پر یہ خط بھی پڑھ سکتے ہیں. تو میں شروع میں نے کہا تھا کہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برزدہ انسان تھے, مت کی مٹے ہوئے انسان تھے. 6 سال انہوں نے قیادت کی مرزا غلام رسول کی عذاب میں رہے. یہ لوگ تھے اس کو عذاب میں ڈالنے والے. ایک خط بھی ظاہر کرتا ہے, یہ 13 مئی 1913 کا خط ہے. لوگ الغلام.com پر نیوز نمبر 103 پہ یہ خط پڑھ لیں. وہ لکھتے ہیں, رسول کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی, کیسے کیسے آدمی ملے. مرزا کو علیہ السلام کو کس قدر آدمی ملے. یہ سب فضل 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 ہے. مجھے ابتداً آپ لوگوں نے دبایا. وہ تو بیچارہ کہاں خلیفہ تھا, وہ تو اس کو تو مصیبت میں پڑا رہا. لکھتے ہیں, مجھے ابتداً آپ لوگوں نے دبایا, مدت تک اس مصیبت میں رہا. جب کبھی نکلنا چاہا رنگ برنگ مالی بدزنی ہوتی رہی. آخر بحمداللہ نجات ملی, الحمدللہ رب العالمین. پھر باہم تنازع شروع ہوئے. نواب, میر ناصر, محمود نالائق بے وجہ جوشیلے ہیں. یہ بلا اب تک لگی ہے, یا اللہ نجات دے آمین. پھر میں خود بیمار ہوں, برسوں بیمار رہا. ضیا بھی 30 کا رخ ہے. وسلام نور الدین 13 مئی 1913. دیکھنا یہ مولوی صاحب بھی لکھتے ہیں یہ بلا اب تک لگی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بلائے دمشق کا الہام ہوا تھا مرزا غلام صاحب کو 9 اپریل 1907 غالباً اس کی ڈیٹ ہے. بلائے دمشق بتا چکا ہوں پہلے میں. تو یہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نواب میر ناصر محمود نالائق بے وجہ جوشیلے ہیں. یہ بلا اب تک مجھے لگی ہوئی. تو یہ بلائے قادیان ہے. بلائے دمشق کے الفاظ میں اللہ نے بالواسطہ رنگ میں اشارتاً اپنے بندوں کو سمجھا دیا تھا کہ تیرے بعد بھی یہ امبی جو بلائے دمشق تھی اس قسم کی یہ بلا تیرے ساتھ ماننے والوں کے ساتھ چپ جانی ہے. تو وہ مصیبت وہ چپ رہی لوگ کدھر جائیں. بہرحال یہ خط تھا ان کا, لوگ پڑھ لیں گے, میں دکھا بھی دوں گا. تو میں ایک پڑھا ہے سوشل میڈیا پہ ایک تھوڑا سا ایک منٹ 1.5 منٹ کا کلپ ہے. تو اس میں کوئی صاحب کہتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں وہ پڑھوں. وہ صاحب پڑھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یمن کے ایک پہاڑی گاؤں میں پانی کا ایک بڑا مسئلہ تھا. وہ گدھوں پر دور دراز سے پانی بھر کر لاتے اور مشکل پہاڑی راستے سے گزرتے. ان کے بچے زخمی ہوتے اور جانیں جاتی. کئی عرصے گزر گئے. جب اموات حد سے زیادہ بڑھی تو وہ قریبی گاؤں کے ایک بزرگ کے پاس گئے. کہا کہ مسئلے کا حل بتائیے. بزرگ نے پوچھا کہ کوئی ایسا ہے جو 55 سے اس راستے پر سفر کر رہا ہے. ایک آدمی نے کہا کہ میں 70 سال سے اس راستے پر سفر کر رہا ہوں. بزرگ نے پوچھا کہ نیا راستہ کیوں نہیں تلاش کیا. اس نے چونکا دینے والا جواب دیا. کہا ہم گدھوں پر پانی لاتے ہیں, گدھے ہماری رہنمائی کرتے ہیں. ہم اور ہمارے بچے آنکھیں بند کر کے گدھوں کے پیچھے چلتے ہیں. وہ جس راستے پر لے جاتے ہیں ہم چلتے رہتے ہیں. بزرگ نے کہا, یہ سننے والی بات ہے, بزرگ نے کہا کہ یہ تمہارا علاج ہے, یعنی یہی تمہارا علاج ہے, یہی تمہاری سزا ہے. جو قوم گدھوں کے پیچھے چلتی ہے اس نے زخمی ہی ہونا ہے اور انہوں نے مرنا ہی ہے. تو یہ الفاظ آپ بھی سن لیں. یمن کے ایک پہاڑی گاؤں میں پانی کا بڑا مسئلہ تھا. وہ گدھوں پر دور دراز سے پانی بھر کے لاتے, مشکل پہاڑی راستے سے گزرتے. ان کے بچے زخمی ہوتے, جانی جاتی. کئی عشرے گزر گئے. جب اموات حد سے زیادہ بڑھی تو قریبی گاؤں کے ایک بزرگ کے پاس گئے. کہا مسئلے کا حل بتائیے. بزرگ نے پوچھا کوئی ایسا ہے جو بچپن سے اس راستے پر سفر کر رہا ہے. ایک آدمی نے کہا میں 70 سال سے اس راستے پر سفر کر رہا ہوں. بزرگ نے پوچھا نیا راستہ کیوں نہیں تلاش کیا. اس نے چونکا دینے والا جواب دیا. کہا ہم گدھوں پر پانی لاتے ہیں,
गधे हमारी रहनुमाई करते हैं। हम और हमारे बच्चे आंखें बंद करके गधों के पीछे चलते हैं। वो जिस रास्ते पर ले जाते हैं हम चलते रहते हैं। बुजुर्ग ने कहा, फिर यही तुम्हारा इलाज है, यही तुम्हारी सजा है। जो कौम गधों के पीछे चलती है, फिर उसके बच्चों ने जख्मी ही होना है, उन्हें मरना ही है। हम भी कुछ 70-75 साल से पानी, बिजली, गैस ही पूरी कर रही हैं। आंखें बंद करके चलते ही जा रहे हैं किसी के पीछे। हमारे बच्चे भी जख्मी हो रहे हैं, हमारे बच्चों की भी जानें जा रही हैं। सोचिए, अगर समझ आए तो इस वक्त वीडियो क्लिप अब मैं दिखाता हूँ, आप लोग सुन लेना। तो जो लोग गधों के पीछे चलते हैं, सामने कराम में आमदी जो अहबाब हैं, सारे बहने भाई बुजुर्ग हैं, लाहौरी हैं, ये कादियानी हैं, ये मानने वाले, उन सब से कहता हूँ कि जो लोग गधों के पीछे चलते हैं उनका यही हाल हुआ करता है। तो जो जिस क्लिप में बात हुई है वो तो पाकिस्तान के अवाम की बात कर रहा है। मैं समझता हूँ कि मिर्ज़ा गुलाम के मानने वालों का भी यही हाल, खा वो कादियानी जमात है, खा लाहौरी है, उनमें भी एम का भी यही हाल है कि वो गधों के पीछे चल रहे हैं। और जाहिर है कि गधों के पीछे चलने वालों को यही हाल हुआ करता है, वो जख्मी करते हैं। बस अभी ना एक सदी हो गई है, चंदे दे दे के थक गए कादियानी जमात। उहदे नहीं ख़त्म होते, उनको टाइम ही नहीं है कि कुरान पढ़ लें, रसम की किताबें पढ़ लें या हदीस पढ़ लें, टाइम ही नहीं बेचारों को दिया, इतना मसरूफ़ रखा हुआ है, एक सदी हो गई है। तो बस वो बात यही है कि और ज़ाहिर है कि गधों के पीछे चलने वालों को फिर यही हाल हुआ करता है। इसी तरह एक और मैं चाहता हूँ बात लोगों को कि हज़रत मौलाना रूमी, जलालुद्दीन रूमी रहमहुल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब अक्ल पर पर्दा पड़ जाए, जब अक्ल पर पर्दा पड़ जाए तो समझने वाला आदमी सबसे बुरा लगने लगता है। इस वक्त तो मैं इतना बुरा लगता हूँ ना कादियानियों को, लाहौरी जो भी मिर्ज़ा गुलाम के मानने वाले फंसे हुए हैं, अंजुमन शात इस्लाम लाहौर में फंसे हुए हैं या कादियानी जमात में, उनके लिए मैं बड़ा ज़हर कातिल हूँ, बड़े नफरत मेरे साथ, अखराज मुकातिया मेरा, मेरे बच्चों का, मेरे साथियों का। तो ये मौलाना रूमी साहब ने सच फरमाया था कि जब अक्ल पर पर्दा पड़ जाए तो समझाने वाला आदमी सबसे बुरा लगने लगता है। तो इनको मैं बहुत बुरा लगता है, अल्लाह इन पर रहम फरमाए। तो इसी पे मैं सामने करम अपना खुतबा जुमा आज का ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फल्हम्दुलिल्लाह अव्वलन व आखिरन व ज़ाहिरन व बातिनन हुवा मौलाना नेमल मौला व नेमल नसीर व नेमल वकील। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानि व इताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।